أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اے اللہ میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی آدمی کو دکھ اور غم پہنچے، کیا آپ کو کبھی کوئی غم اور دکھ پہنچا ہے؟ ہر وقت، ہر لمحے، ہر دن کچھ نہ کچھ پریشان کر رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ دعا مانگے جو دعا ہم روز سورۃ الدہر کی تلاوت کرنے سے پہلے مانگا کرتے تھے، یہ والی دعا، اللہم انی عبدک والی۔ تو اللہ عز و جل اس کا دکھ اور غم دور کر دیتے ہیں اور اس کے غم کو خوشی اور مسرت سے بدل دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہ دعا یاد کر لیں؟ نہیں، ہم پھر اس دعا کو یاد کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، ہر سننے والے کو چاہیے کہ اسے یاد کر لے۔ تو سورۃ الدہر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ اگر ابھی تک آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہوئی تو اس دعا کو بھی ضرور یاد کر لیں۔ اس دفعہ کے رمضان کے ٹارگٹ میں ایک دعا کو بھی شامل کریں جو کہ مسنون ہے، بہت پیارے الفاظ کے ساتھ ہے، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نصیحت ہے کہ ہر سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو یاد کر لیں۔ تو روز سن سن کے آپ فیملیئر تو ہو گئے ہوں گے الفاظ سے، اس کو اور پختہ بھی کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق دی، اور ہمارے ذہن میں ڈالا کہ ہم قرآن کا کچھ حصہ یاد کریں، اور الحمدللہ ہم نے ایک ایک آیت کر کے 31 آیات سورۃ الدہر کی مکمل کی۔ اس میں جس جس کی جو جو کوشش ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑھا چڑھا کے قبول کرے۔ ایک ایک حرف پر نیکی ہے، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، اور رمضان میں یہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ پھر الحمدللہ کتنے زیادہ بونس پوائنٹس ہم نے اکٹھے کیے ہوں گے۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے والے آپ قابل رشک ہیں۔ آپ نے جو قرآن کی تلاوت کی، جو تجوید کے ساتھ سیکھا، پریکٹس کی اور پڑھا، یہ قابل رشک ہے۔ کچھ اور دنیا کی چیز کو قابل رشک نہیں کہا گیا، حدیث میں اسپیشل اس کو کہا گیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہے، اور اس کا پڑوسی سن کر کہتا ہے، کاش مجھے بھی قرآن مجید اسی طرح سکھایا گیا ہوتا جس طرح اسے سکھایا گیا ہے، تو میں بھی ایسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ تو وہ پڑوسی قابل رشک ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں لٹاتا رہتا ہے، اور اس کا ہمسایہ اسے دیکھ کر کہتا ہے، کاش میں بھی اسی طرح مال دیا گیا ہوتا جس طرح یہ دیا گیا ہے، اور میں بھی اسی طرح راہ حق میں لٹاتا جس طرح یہ لٹا رہا ہے، وہ ہمسایہ بھی قابل رشک ہے۔ صحیح بخاری کی کتنی پیاری روایت ہے۔ مجھے قرآن پڑھنا آ جائے اور میں اچھا سا پڑھوں، اور کسی کا دیکھ کر دل کرے کہ وہ بھی ایسے سیکھ لے، اور وہ کہے جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے میں نے بھی سیکھنا ہے، تو الحمدللہ کہ آپ رشک کے قابل ہیں۔ دنیا کی کسی چیز کو نہیں کہا گیا، کوئی بہت خوبصورت ہے، کسی کا رنگ بہت گورا ہے، کسی کے بال بڑے زبردست ہیں، کوئی بہت سمارٹ ہے،
کسی کا گھر بہت زبردست ہے اور کوئی بھی چیز قابل رشک قرار نہیں دی گئی دنیا کی، کس کو قرار دیا گیا؟ قرآن کا سیکھنا اور اسے اچھے انداز میں پڑھنا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور پھر اگر پڑھتے ہوئے آپ کو بہت آرام سے آسانی سے یاد ہوتا تھا اور آپ نے جلدی جلدی یاد کر لیا اور بہت اچھا یاد کر لیا اور اب اس میں ایکسپرٹ ہو گئے، تو الحمدللہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کو یاد کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، آپ بہت اٹک رہے تھے، آپ کی پریکٹس نہیں ہو سکی، آپ نے کوشش کی، آپ پریشان بھی ہوتے رہے اور آپ نے بہت دفعہ بھی پڑھا پھر بھی آپ نہیں کر سکے، تو کوئی بات نہیں. حدیث کے مطابق وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، کیونکہ وہ کوشش کر رہا ہے لیکن زبان پہ کتنے سالوں کا ایسا چڑھ چکا کہ اب اس کو اتارنا ہی بہت مشکل ہے، لیکن کوشش پھر بھی جاری ہے، ہمت نہیں ہاری، روز کی کوشش کرتے رہے. تو الحمدللہ کہ انشاءاللہ ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے. الحمدللہ ہمارے اس کورس میں 700 to 800 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں سے 400 تو کنفرم ایسے ہیں جنہوں نے 100% اٹینڈنس کے ساتھ الحمدللہ پورا کورس کمپلیٹ کیا، آیات حفظ کی، ترجمہ سنایا، صحیح طرح سے پورا کیا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کچھ آیات کور کی یا اس کی ریکارڈنگ تو سنی، تجوید کر لی، حفظ نہیں کیا، یا پھر انہوں نے صرف سمری دیکھی اور تھوڑی سی حفظ کی پریکٹس کر لی، یا کچھ لوگوں نے صرف حفظ کیا، یعنی مکمل جو پورا ایک پیکج تھا ہمارا کورس کا وہ نہیں کیا. الحمدللہ وہ بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہنڈریڈز میں. اس کورس کو کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے نہ صرف خود فائدہ حاصل کیا بلکہ اپنے ساتھ کے تمام لوگوں کو بھی فائدہ دیا اور اپنے اجر کے ساتھ ساتھ دوسروں کا اجر بھی سمیٹا. کچھ بہنوں کی طرف سے یہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کروایا، کچھ نے اپنے بچوں کو کرایا اور اپنے بیٹوں کو بھی کرایا، اپنی بیٹیوں کو بھی کرایا، اپنے بھتیجے بھتیجوں کو کروایا. اور اسی طرح سے الحمدللہ ہمارے کورس میں 2 بچوں نے بھی کیا 10 ایئرس کے، جن کی والدہ اس کورس میں تھی تو انہوں نے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی کروایا. اور کچھ نے اپنے کزنز اور فرینڈز کا گروپ بنایا اور اس میں انہوں نے ان کو ساتھ ساتھ یاد کروایا. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے اپنی خالاؤں کو، اپنی بھانجیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، سب کو اپنے فیملی گروپ میں یہ شیئر کیا اور الحمدللہ ان لوگوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے 30 کے قریب گروپ بنایا اور بنا کر ان سب کا لیسن خود سنا اور ان کو موٹیویٹ کیا. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہیں لگا کہ وہ خود نہیں سن سکتے تو انہوں نے ریکویسٹ کر کے گروپ انچارج لیں اور الحمدللہ انہوں نے پورے اپنے گروپس اپنے سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو ان کے اپنے کزنس تھے، اپنے فرینڈس تھیں، فیملی تھی، ان کے ساتھ الحمدللہ اس کو کیا. یہ کورس بہت ساروں نے حفظ کیا، کچھ نے حفظ کر کے لکھا، کچھ نے اپنی پوری کاپیز تیار کی، نوٹس تیار کیے، کچھ نے لکھ کر اپنے سامنے فریج پہ لگایا اور کچھ نے اس کو سن کر لازمی طور پر آگے شیئر کرنا اپنا مقصد سمجھا. انسٹاگرام پہ جو چھوٹی سی ریل آتی تھی اس کو ضرور شیئر کیا اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا. اور اسی طرح سے جو گروپ انچارجز تھیں انہوں نے بھی الحمدللہ حفظ کیا. وہ اسٹوڈنٹس کا لیسن سننے سے پہلے خود اپنا لیسن سناتی ہوتی تھیں. گروپ انچارجز کے لیے کمپلسری تھا کہ انہوں نے پہلے اپنا خود یاد کرنا ہے اور سنانا ہے. تو الحمدللہ 35 کے قریب ہماری گروپ انچارجز تھیں جنہوں نے الحمدللہ خود بھی یاد کی اور اپنے ساتھ تمام باقی اسٹوڈنٹس کو بھی یاد کروائی. ٹیم الحمدللہ بہت بڑی تھی، بہت سارے لوگوں کی ایفرٹس تھی. سلائڈز بنانے میں نورین نے ہیلپ کی اور جو سمری لکھی جاتی تھی اور اس طرح جو یوٹیوب پہ ڈسکرپشن آتی تھی اس میں سحر نے بہت ہیلپ کی، انہوں نے لکھی. انسٹاگرام ریل اور یوٹیوب کا ویڈیو اپلوڈ قرۃ العین نگم اور ان کے ساتھیوں نے کیا اور حفظ کی آڈیو تسلیم شیئر کرتی تھیں. ارینا نے واٹس ایپ کا چینل اس کی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی. ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے اسٹوڈنٹس کو گروپ انچارجز کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور کوئی بھی پرابلم ہے اس کو سالو کرنا، اس میں الحمدللہ کومل اور سمیہ ہمارے ساتھ تھیں. اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ جن کی دعاؤں کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ٹیم ورک بہترین انداز میں ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے بڑھا چڑھا کے قبول کرے، میزان کے پلڑے میں سے بہت بھاری کرے
قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے حجت بنائے اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے اپنی رضا لکھ دے. اور اس صورت کو کرتے ہوئے جو جنت کی نعمتیں ہم نے سنی، جانی اور پھر ان کے لیے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا کرتے. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے، اپنے دین کے لیے چنا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. جس کو اللہ کا اور قرآن کا ساتھ مل گیا، اس کو پھر کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ یہ کورس تو مکمل ہو گیا اور رمضان بھی مکمل ہو رہا ہے. رمضان میں ہم بہت جوش میں ہوتے ہیں، لیکن ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلے کہ میرے رمضان کے اعمال قبول ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اعمال جو تم رمضان میں کرتے تھے، اگر تم ان کو آئندہ بھی کنٹینیو رکھو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے رمضان کے اعمال قبول ہوئے. لیکن اگر رمضان ختم ہوتے ہی قرآن بند، دنیا شروع، تو اس کا مطلب ہے کیا کرایا، سب پر پانی پھیر دیا. تو الحمدللہ رمضان تربیت کا مہینہ تھا، ہماری عادت بنانے کا مہینہ تھا. اس میں ہم نے قرآن کے ساتھ عادت بنائی. میری آپ سب کو یہ نصیحت ہوگی کہ اب اس تعلق کو کاٹیے گا نہیں، چھوڑیے گا نہیں، کنٹینیو رکھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم پورا سال ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں، بالکل اسی پیٹرن پہ. الحمدللہ ہم تجوید، ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں. ہر فرائیڈے کو یہ کلاس ہوتی ہے اور پھر اس کا لیسن بھی جس طرح بھی آپ نے اپنے گروپ انچارجز کو سنایا ویسے ہی سنایا بھی جاتا ہے. سورہ آل عمران کا الحمدللہ ہم ابھی کر رہے ہیں تفسیر آپ کے ساتھ. اس کا لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا جائے گا. آپ میں سے جو چاہے اس کا رجسٹریشن فارم فل کرے تو آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اور ہفتے میں ایک دن کلاس ہوگی. قطرہ قطرہ پورا سال ہم لیتے رہیں گے تاکہ ہم اگلے رمضان میں اور زیادہ اچھے انداز میں انشاءاللہ فائدہ حاصل کر سکیں. آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے اور میری ساری ٹیم کو دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت بڑھا چڑھا کر قبول کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.